تو ہاں بتلا تو ہاں یہ مردہ جو ہے مردے کے حواس باطل وَذَهَبَتْ نَفْسُ اور اس کی روح چلی گئی روح نکل مر گیا روح نکل گئی حواس ختم ہو گئے سمجھو مر گیا روح نکل گئی حواس ختم ہو گئے فَكَانَ أَبْعَدَ دیکھو فَكَانَ ابدا اب وہ بعید نہیں وہ بعید سے بھی ابعد وہ بعید نہیں بلکہ بعید سے بھی من السماء من الغائب البعید غائب بعید کے سننے سے بھی ابعد غائب بعید کے سننے سے بھی لبقاء الحواس فی حقی وہ جو غائب بعید ہے اس کے حواس باقی ہیں اس کے حق میں غائب بعید کے حواس باقی ہیں لیکن جو مر گیا ہے اس کے حواس ختم ہو گئے حواس ختم ہو گئے تو وہ بعید نہیں وہ ابعد ہو گیا وہ سمجھے وہ بعید نہیں وہ کیا ہو گیا اور بعید سنتا نہیں بعید سنتا تو ابعد بطریقے ہاں اور ابعد بطریقے اولا نہیں سنتا ابعد بطریقے اولا نہیں سنتا باقی رہا رسول پاک کی بات بدر میں وہ جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں وہاں دو قسم کی باتیں آتی ہیں اول تو یہ ہے کہ سننے کے لفظ نہیں ہیں جس طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں اور اگر سننے کے لفظ ہوں تو یہ دوسرا جواب آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے پیغمبر کریم کی بات ان کو سنا دی معجزتاً وہ پیغمبر کریم کا کیا ہے معجزہ ہے اور پیغمبر کریم کی خصوصیت ہے پیغمبر کریم کا معجزہ ہے پیغمبر کریم کی خصوصیت ہے انہوں نے سن لیا لیکن یہاں سے قانون کوئی بنائے کہ تمام مردے سنتے ہیں تو یہ قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے آگے وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی اور نبی پاک کی بات انہوں نے سن لی تھی کرامتاً لہو یہ نبی پاک کی کرامت اور شرافت نبی پاک کی کرامت اور شرافت کے لیے اللہ پاک نے نبی پاک کی بات کو سنا دیا وَأَمْرًا أُخْتُصَّ بِهِ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو نبی پاک کے ساتھ کیا ہے مختص ہے کہ نبی پاک کی بات اللہ نے ان کو سنا دی فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ اس پر دوسروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا وہاں تو اللہ نے پیغمبر کریم کی بات سنا دی خلاف القیاس خرق عادت سمجھے خلاف القیاس خرق عادت اب اس پر کسی اور کو قیاس کیا جا سکتا نہیں یہ مغنی ابن قدامہ صفحہ 820 جلد نمبر 8 تکملہ مجموع شرح مہذب صفحہ 91 جلد نمبر 18 اب یہ دو امام آ گئے امام احمد بھی اور امام حنیفہ ساتھ میں لاؤ کتنے امام ہو گئے 3 امام کہتے ہیں مردے ہاں مردے اب اس زمانے میں وہ ہیں نہیں ورنہ آج کا مولوی فتویٰ لگاتا کہ یہ معتزلی ہیں پتھری ہیں غلام خانی ہیں ان کے پیچھے نماز ہو نہیں ہوتی ہے یہ 3 امام وہ سمجھے 3 امام کیا کہتے ہیں مردے دلیل قرآن کی آیت وہ سمجھے دلیل ان کے نزدیک قرآن کی آیتوں کا معنی کیا ہے مردے اور سمجھے مردے ان اماموں کو قرآن آتا تھا یا شیخ الحدیث صاحب کو زیادہ آتا ہے کسی ماسٹر کو زیادہ آتا ہے یا آج کل ماسٹر کی ضروریت ہے جو ہر جگہ فتوے لگاتی ہے یہ ماسٹر اپنی ایک ضروریت چھوڑ گیا ہے جن کے اندر کوئی شرم یا ہے ہی نہیں سرے سے بڑوں کا نام لیتے ہیں گندے انداز سے ہر ایک پر فتوے لگاتے ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں
یہ دیوبند کا وہ عظیم انسان ہے، دیوبند کا، کہ جو بیان کرتا تھا اور سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اس کے خطاب میں سامعین میں بیٹھ کے سنتے تھے۔ مولانا ضیاء القاسمی صاحب جو خطیب پاکستان گزرے ہیں ہمارے، اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر، توحید کا بڑا کام کیا ہے انہوں نے بھی۔ خطیب پاکستان مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ نقل کیا ہے کہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں پورا دھوبی گھاٹ بھرا ہوا تھا، تقریر کر رہا تھا سید عنایت اللہ شاہ بخاری۔ فرماتے ہیں ہم طالب علم تھے اس وقت، ایک ساتھ بزرگ تھے کہ جب شاہ صاحب آیتیں پڑھتے تھے اور آیتوں سے مسئلہ توحید کا سمجھاتے تھے، ساتھ ایک بزرگ تھے جو بالکل بڑے مست ہو جاتے تھے۔ ہم نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون بیٹھا ہے، تو ساتھیوں نے بتایا یہ ساتھ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری بیٹھے ہیں۔ اور فرمایا انہوں نے بیان شروع ہوا شاہ صاحب کا عشاء کی نماز کے بعد، صبح کی اذانوں تک بیان ہوتا رہا، پوری رات، اور سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری ساتھ سن رہی ہیں۔ وہ بات سمجھے، ان لوگوں نے پورے پاکستان میں کام کیا ہے توحید کا۔ یہ یہاں تو سارے مشرک تھے، یہ سارے مشرکوں کو توحیدی کس نے بنایا؟ غلام اللہ خان نے اور سید عنایت اللہ شاہ بخاری نے۔ سمجھو، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن مرد مجاہد پہ، اور سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، ان دو حضرات نے توحید کا اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ اتنا باقی کسی نے کام۔ یہی وجہ ہے جب دیوبند کا 100 سالہ اجلاس تھا تو دارالعلوم دیوبند کے معتمم قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 اجلاس کی صدارت حضرت شیخ القرآن نے کی۔ اے سمجھو، کس کی 2 اجلاس کی صدارت کس نے کی؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے۔ اور وہاں پر اعلان کیا گیا کہ حضرت شیخ القرآن لا الہ کا معنی سمجھایا کرتے ہیں، فلاں جو مدنی کی حضرت مدنی والی مسجد ہے، اس مسجد میں صبح کی نماز کے بعد حضرت لا الہ کا معنی سمجھائیں گے۔ تمام علماء وہاں پہ پہنچے، پھر وہاں پہ حضرت شیخ القرآن نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھایا، اور حضرت شیخ القرآن کی تقریریں ہوئیں، اور وہاں پر سٹیج پر قاری محمد طیب صاحب کی دستربندی کی گئی، اور قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دستربندی کی گئی۔ مولانا سرفراز صاحب وغیرہ ان کو سٹیج پر کسی نے بٹھایا ہی نہیں۔ بات کو سمجھو، ہم حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب کا ادب احترام کرتی ہیں، لیکن مولانا سرفراز صاحب قاضی شمس الدین یا سید عنایت اللہ شاہ بخاری یا مولانا غلام اللہ کا مقابلہ کر سکتے نہیں ہے۔ بڑے بڑے دیوبندیوں سے جا کے پوچھو، یہ آج کے ملونٹے، 2 پیسے کے بکاؤ مال، ایجنسیاں کے ٹاؤٹ، یہ آج کل خامخواہ شور ڈال رہے ہیں مختلف مقامات پر۔ ان کو کیا پتا کہ غلام اللہ خان کیا تھا اور سید عنایت اللہ شاہ بخاری کیا تھا۔ وہاں پر قاضی صاحب کی دستربندی کی گئی، حضرت شیخ القرآن کی زیر صدارت 2 نشستیں ہوئیں، حضرت شیخ القرآن کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا، کوئی ایک نشست بھی مولانا سرفراز صاحب کے زیر صدارت نہیں ہوئی۔ سمجھو، ان کو سٹیج پر سند نہیں دی گئی، سٹیج پر پگڑی نہیں بتائی گئی،
جس طرح باقی حضرات مسجد میں دفتر سے جا کے لے رہے تھے سندے، انہوں نے بھی وہاں سے جا کے سندے لی. اور سنو، حضرت شیخ القرآن جس وقت گئے ہیں، جو ساتھی حضرت شیخ القرآن کے ساتھ گئے تھے اب بھی موجود ہیں یہاں اسلام آباد پنڈی میں، حضرت مولانا اسد مدنی، مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادہ اسد مدنی، ان کی طرف سے ریلوے اسٹیشن پر انتظام تھا کہ شیخ القرآن غلام اللہ خان جب پہنچے اور اس کے ساتھی پہنچے تو یہ دیوبند کی گاڑی کے اندر ان کو لے کے آنا ہے. وہاں کئی اور مولوی بھی گئے، وہ اپنے رکشوں پہ بیچارے بیٹھ بیٹھ کے گئے ہیں، لیکن شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ان کے ساتھ جتنے چند ساتھی تھے ان کے لیے دیوبند کی گاڑیاں مستقل بھیجی گئی تھیں جو ان کو دیوبند کے مدرسے کے اندر لے کے آئیں گی. اب ان کو پتا تھا کہ غلام اللہ خان کیا ہے، سید رحمت اللہ شاہ بخاری کیا ہے، یہ آج کے 2 پیسے کے ان مولویوں کو کیا پتا. چلو جی، یہ ایک لمبی داستان ہے. بہرحال بات سمجھا رہا تھا. اب 3 اماموں کے نزدیک بھی مسئلہ کیا ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا نہیں ہے، اور دلیل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. دلیل کیا ہے؟ اللہ کا. وہ کہتی ہیں کہ قرآن کی یہ آیتیں کہتی ہیں کہ جو مر جائے وہ سنتا نہیں ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر 1، صحابہ کی تفسیر 2، اس کے بعد 3 اماموں کی تفسیر. کتنے؟ اب آگے آئیے ذرا، آپ کے پاس ہوگا جمہور مشائخ حنفیہ، تفسیر جمہور مشائخ، اور سمجھو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، حنفی بنو، غیر مقلد نہ بنو. جمہور مشائخ حنفیہ، جمہور مشائخ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کے پاس ماخذ موجود ہے، یہ صفحہ 8 ہے آپ کے پاس، دیکھو. قال ابن الحمام اکثر مشائخنا، اکثر مشائخنا، امام ابن حمام کہتے ہیں کہ ہمارے اکثر مشائخ، اور سمجھے حنفیوں کے اکثر مشائخ، جمہور مشائخ، اکثر مشائخنا الا ان المیت لا یسمع، اکثر مشائخ، جمہور مشائخ کہتے ہیں کہ مردہ لا یسمع، سنتا ہے، سنتا ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ اکثر مشائخ. اور کون کہتے ہیں؟ اکثر کہتی ہیں لا یسمع، کہ مردہ نہیں سنتا. استدلالا بہذہ الآیت ونحوہا، اور وہ جمہور مشائخ استدلال کرتی ہیں اس آیت اور اس جیسی دوسری آیتوں سے. جمہور مشائخ کے نزدیک بھی ان آیتوں کا معنی ہے کہ مردے، جمہور مشائخ کے نزدیک بھی آیتوں کا معنی کیا ہے؟ مردے. آیتوں کا معنی کیا ہے؟ نہیں یار، آیتوں میں اشارہ بھی نہیں ہے نفی کا. بلے بلے، کہتے ہیں جی اشارہ بھی نہیں ہے. یہ مشائخ حنفیہ کہاں سے سمجھ رہے ہیں؟ یہ عنایت القاضی، صفحہ 128، جلد نمبر 7، جلد نمبر. اب آئیے ذرا، اب اتنا استدلال آیتوں کا واضح ہو گیا. آیتوں کا معنی یہی ہے، آیتوں کا معنی کہ مردے، ذرا اونچی آواز سے کہو، مردے، مردے. کون کہتا ہے؟ قرآن. کون کہتا ہے؟ اور سمجھے کون کہتا ہے؟ کس نے معنی کیا؟ سمجھو، نبی پاک نے 1، صحابہ نے 2، اماموں نے
ہاں، اور ان کو قرآن اور جو کہے قرآن میں یہ مسئلہ نہیں ہے اس کو ممکن ہے قرآن نہ آئے، پر نبی پاک کو، صحابہ کو، اماموں کو قرآن آتا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ مردے اب آئیے، یہ آپ کے پاس عنوان ہے عموم مسموعات، سننے کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی مردہ سن سکتا نہیں، اور سمجھے، سننے کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے، سننے کے ساتھ تو مردہ کسی چیز کو بھی سن سکتا، صلاۃ ہو، سلام ہو، اذان ہو، پکار ہو، انسان کی آواز ہو، پرندوں کی آواز ہو، انسان کی آواز، پرندوں کی آواز، جوتوں کی آواز، کچھ بھی ہو، ذرہ بھی سن سکتا، ذرہ بھی سن سکتا۔ آؤ سمجھو اس کو۔ اب یہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں؟ 3۔ کتنی آیتیں ہیں؟ لا تسمع الموتى 2، ما انت بمسمع من فی القبور، آپ سنا سکتے نہیں مردوں کو، قبر والوں کو سنا سکتے نہیں کیا؟ وہ مفعول ثانی، لا تسمع کا مفعول ثانی، ما انت بمسمع، مسمع کا مفعول ثانی، ذکر نہیں ہے۔ اور اب من آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ موتا اور من فی القبور سنتے نہیں، کس چیز کو نہیں سنتے؟ کس چیز کو؟ مفعول اللہ نے ذکر نہیں کیا، اور سمجھے، مردہ نہیں سنتا کس چیز کو؟ کس چیز کو؟ مفعول اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ اب آؤ ذرا قانون اپنا سمجھو، ہماری مختصر المعانی وغیرہ میں قانون لکھا ہے، قانون لکھا ہے کہ مفعول جو حذف کر دیا جاتا ہے تو کیوں حذف کر دیا جاتا ہے؟ مفعول میں عموم کا معنی پیدا کرنے کے لیے، مفعول کو جو حذف کر دیا جاتا ہے، کیوں حذف کر دیا جاتا ہے؟ تاکہ مفعول میں تعمیم ہو جائے۔ یہ آپ کے پاس مختصر المعانی صفحہ 175، وَإِمَّا لِلتَّعْمِيمِ فِي الْمَفْعُولِ مَعَ الْاخْتِصَارِ، جو مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ مفعول میں تعمیم، عموم پیدا کرنے کے لیے۔ کیا پیدا کرنے کے لیے؟ عموم پیدا کرنے کے لیے۔ کا قول کا قد کان من کا ما یولمو، تجھ سے وہ کام ہوا، ما یولمو جو دکھ پہنچاتا ہے۔ دکھ پہنچاتا ہے کس کو؟ یولمو کا مفعول حذف ہے، یولمو کا مفعول اے کل احادن، اے کل احادن، یہاں پر اب بقرینۃ ان المقام مقام المبالغہ وہذا التعمیم وان امکن یستفاد من ذکر المفعول بصیغۃ العموم لیکن یفود الاختصار حینئذ مختصر المعانی صفحہ 175۔